الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی المحکم تنزیل وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج کا عنوان ہمارا اس جنگ عظیم کے بارے میں ہے جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب کچھ اس طرح سے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک صلح ہوتی ہے جس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور یہ معاہدہ طے پاتا ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبیلہ متحد ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے بنو خزاعہ، اور مشرکین مکہ کے ساتھ ایک اتحاد کرتا ہے قبیلہ، اس کا نام ہے بنو بکر۔ اب انہوں نے اتحاد کیا ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بنو بکر رات کی تاریخی میں کعبۃ اللہ کے اندر بنو خزاعہ کے ایک بندے کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جیسے یہ بات بنو خزاعہ کے قبیلے کو پتہ چلتی ہے تو وہ پوری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہم آپ کے ماتحت ہیں، بنو بکر والوں نے ہمارے بندے کو راتوں رات قتل کیا ہے، ہمیں قصاص کا بدلہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے 3 تجویز رکھتے ہیں، 3 شرائط رکھتے ہیں کہ آپ ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط مان لیں۔ یا تو جس شخص کو قتل کیا اس کی دیت دے، یعنی کہ اس کے عوض پیسے دے، اس کا کفارہ ادا کر۔ نمبر 2، یا پھر ایسا کیجئے کہ خون کا بدلہ خون کا بدلہ ہے خون، جس نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے وہ بندہ ہمیں چاہیے۔ اگر یہ 2 باتیں آپ نہیں مانتے تو جو صلح حدیبیہ میں 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم کر دیں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیت کون دے گا، پیسے کون دے گا، بندہ کون دے گا، قتل کون کروائے گا، صلح ختم کر دیتے ہیں، 10 سال کا معاہدہ ہے، نہ دینا لینا کچھ نہیں۔ بس وہ یہ غلطی کر بیٹھے۔ یہ غلطی کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جماعت لے کر مکہ پر آئے، 10,000 صحابہ کرام کو لے کر آئے، اور اس طرح سے سب بندی کی گئی کہ آپ کے سیدھی جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دائیں جانب، اور بائیں جانب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پیدل دستہ، جو پیدل دستہ تھا وہ کس کا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اس طرح سے وہ جنگ گئے اور لشکر جانے لگا، اور اسی طرح سرزمین مکہ پر جب داخل ہوئے تو کفار نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے، چھپ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک اور اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر میں دروازے بند کر دے، ہم سے لڑنے نہ آئے، وہ امن میں ہے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے۔ اور جس نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لے لی وہ بھی امن میں ہے، اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور جس نے سرزمین مکہ حرمین شریفین کعبۃ اللہ کے اندر پناہ لے لی تو وہ بھی امن میں ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بیوی بچوں بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب ہوا ایسے ہی کہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر آئے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی ایک اونٹنی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ تاریخ رقم کی جاتی ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ آپ اپنے ہی علاقے سے، جہاں سے آپ کو دربدر کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیا گیا، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، 3 سال تک شبی ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، آپ نے پتوں کھا کر زندگی گزاری، آپ جب نماز پڑھتے آپ پر اوجری
عقبہ بن محیط ڈالتا، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے، طائف کے میدان پر آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے سر سے خون بہتا اور آپ کے پاؤں تک چلا جایا کرتا، پھر بھی اس نبی دو جہان جب قصوہ اونٹنی پر بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، کوئی اعلیٰ نسب خاندان کا کوئی فرد ان کے ساتھ نہیں ہے، امام حسن حسین نہیں ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان کا ایک غلام زید بن ثابت کا بیٹا اسامہ بن زید آپ کے ساتھ موجود تھا۔ تاریخ کو بتا دیا گیا کہ اپنے ماتحت کے ساتھ کس طرح سے کام کیا جاتا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، کام لینے والا جو ہے وہ ٹھاٹ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور جس سے کام لیا جا رہا تو اس میں ظلم کے پہاڑ لا دیے جاتے، پر ہمیشہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں جو اپنے ماتحت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ قصوہ نمی اونٹنی پر آتے ہیں، کفار مکہ کو جمع کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کفار مکہ تم کیا سوچتے ہو؟ تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو کفار مکہ کہنے لگے آپ شفیق ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، شفیق باپ کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیں وہی امید ہے جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کی، انہیں معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو علل اعلان معافی دے دی اور تمام کے ظلم کو معاف کر دیا، اور آپ تقریباً وہاں 10 دن تک ٹھہرے اور تقریباً 2000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا، اور مکے کی چابی جو دی گئی حضرت عثمان بن طلحہ کو دی گئی۔ اور پھر جب آپ 10 دن ٹھہرے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتائے، معاملات کیے، اور پھر آپ نے مکہ کا والی جسے منتخب کیا وہ تھے حضرت عتاب بن اسید، جنہیں والی مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا، اور پھر آپ جیسے اور پھر وہاں جیسے آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ مل کر اپنی ڈنڈی کے ساتھ آپ جو اپنے عصا کے ساتھ بتوں کو گراتے جاتے اور کہتے ہیں وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آج کے دن حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہے، مٹا کے رکھ دیا باطل۔ تاریخ گواہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس سبق ہمیں ملتا کیا ہے اس جنگ عظیم؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مشکلات کی جتنی بھی گھڑیاں ہوں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایک وقت وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی گھر سے بے در کر دیا گیا، اپنے شہر سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف پہنا ہوا تھا، اور عج اور انکساری کا یہ عالم کہ آپ کا ماتھا اونٹنی کے کوہان کو چھو رہا تھا، اور اس شان و شوکت سے آپ مکہ میں داخل۔ وہ نبی محترم ہمیں اس چیز کا درس دیتے ہیں، جب اقتدار میں آؤ، جب رب تمہیں قوت دے، جب تمہیں طاقت دے، تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ بسو، مشکل حالات میں بھی اسے یاد کرنا ہے، اور خوشی کے حالات میں بھی اسے ہمیشہ یاد کرنا ہے۔ کسی بھی طرح سے اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں۔ فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے، اب پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین جو ہے ایک غلام ریاست ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ غلام ریاست ہوتی تو اس کا بچہ آپ آج جان نہ دے رہا ہوتا، وہ اپنے خون کی قربانی نہ دے رہا ہوتا۔ انہوں نے مرنا تو قبول کیا، پر لیکن کسی کا غلام بننا ہرگز قبول نہیں کیا، اور وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فلسطین کو فاتح قرار پائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے نصرت دے گا جس طرح فتح مکہ میں دی۔ قرآن کہتا ہے نا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین کھلی فتح سے نوازا ہے۔ تو وہ دن دور نہیں کہ جو قومیں قربانیاں دیتی ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، تو یقیناً وہ تاریخ
اسے ہمیشہ یاد کرتی ہے. تو یاد رکھے ہمیشہ اپنے ملک سے محبت, جہاد کا جذبہ یاد رکھے. قرآن میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان, ایک مسلمان ایک مومن دوسرے مسلمان ایک ستون کے مانند ہے. یشد بعضہ بعضا, وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. جیسے کہ ایک ستون گر جائے, ایک پلر گر جائے تو پوری عمارت گر جاتی ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو چھوڑ دے تو وہ پوری عمارت گر جاتی ہے. ہم آج اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے لیے, فلسطین کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرما اور ان کی قربانیاں راغ نہ جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر, اللہ کے رسول کے نقش قدم پر اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.